السلام علیکم جی، میرا نام گیان چند ہے، میں ڈپٹی کونسل جنرل ہوں یہاں پر۔ جیسے کہ آج ہمارے کونسل جنرل صاحب احمد امجد صاحب نے جو پریس بریفنگ کی ہے، اس میں بیسکلی جو ہم نے آپریشن شروع کیا تھا ریپیٹریشن آپریشن 21 مارچ سے، اس کا آج اختتام تھا، اور اس میں یہی ہم نے بتایا ہے کہ ہم تقریباً 30,229 لوگ آج تک پاکستان بھیج چکے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور ساتھ ہی ہم تقریباً 208 ڈیڈ باڈیز بھی بھیج چکے ہیں پاکستان۔ اس کے علاوہ تقریباً 52 جو نان کرونا ڈیڈ باڈیز تھی، ان کی تدفین یہاں پر ہوئی ہے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ تقریباً 17,000 فیملیز میں ہم نے راشن بھی ڈسٹریبیوٹ کیا۔ اس کے علاوہ 460 ایسے لوگ تھے جن کے پاس گھر وغیرہ نہیں تھا، ان کو رہنے کے لیے ہم نے گھر دیا، ان کو رہائش دی، ان کو کھانا پینا دیا، اور آخر میں ان کو اپنی ٹکٹس دے کے ان کو پاکستان روانہ بھی کیا۔ اس کے علاوہ پاکستانی جو مخیر حضرات ہیں، ان کی مدد سے 561 مفت ٹکٹس بھی لوگوں کو فراہم کیں، وہ بھی کونسلیٹ نے یہاں پر کیا۔ اور ہمارے جو 3 اسکولز ہیں، ایک فجیرہ میں، ایک دبئی میں، اس کے علاوہ راس الخیمہ میں، وہاں پر جو آن لائن کلاسز ہوتی ہیں، ان میں جو غریب بچے تھے ان کے پاس آن لائن کلاسز کے لیے ٹیبلیٹس یا لیپ ٹاپس نہیں تھے، تو کونسلیٹ نے اپنی طرف سے تقریباً 350 لیپ ٹاپس ہی ان کے اندر ڈسٹریبیوٹ کیے۔ تو یہ ہم نے اسی عرصے کے دوران 21 مارچ سے لے کے آج تک یہ ساری ایفرٹس اس میں کی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس میں مشکل آئی، جیسے سی صاحب نے بتایا تھا کہ ظاہر سی بات ہے مشکل اس لیے تھی کہ والیوم بہت زیادہ تھا۔ ہمارے پاس تقریباً 70,000 رجسٹریشن تھی، لیکن اس کے رجسٹریشن میں ظاہر سی بات ہے ایک بندہ رجسٹر کرتا ہے، اس کے خاندان کے لوگ بھی ہوتے ہیں، کسی کے 5 تھے، کسی کے 7 تھے، 10 بھی تھے۔ اگر وہ ٹوٹل تعداد لگائیں تو ہمارے پاس رجسٹریشن 1,20,000 کے قریب تھی، اور وہ 1,20,000 لوگ ایک ہی دم بے تاب ہو گئے تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کی نوکریاں ختم ہو گئی تھیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، ان کے پاس پیسہ نہیں تھا کہ وہ اپنا رینٹ بھی دے سکیں، تو ان کی مجبوریاں اپنی جگہ پر تھیں۔ ساتھ میں بہت سارے ہمارے پاس تقریباً 7,000 کے قریب ایسی خواتین تھیں جو کہ پریگننٹ تھیں، اور ان کا 6واں یا 7واں مہینہ چل رہا تھا، جو کہ یہاں پر ڈیلیور نہیں کرانا چاہتی تھیں، کیونکہ یہاں پر ڈیلیوری بڑی مہنگی ہے۔ ان کو بھی یہ جلدی ہوتی تھی کہ ہم کس طریقے سے پاکستان جائیں۔ پھر ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں ایسے مریض بھی تھے۔ کبھی یقین کریں یہاں کونسلیٹ میں آ کے آپ دیکھتے تو آپ کو پتہ چلتا، ایسے لوگ بھی تھے، کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے اللہ نہ کرے، کسی کے ہاتھ کٹا ہوا ہے، کسی کے گردے کا آپریشن رہ رہا ہے، یا کسی کا ہو گیا ہے، کسی کے اور مسائل ہیں، کسی کو کینسر کی بیماری ہے، اس قسم کے لوگ بھی یہاں پر بہت سارے تھے۔ تو ایک ایکسٹریم پریشر تھا ہمارے اوپر، لیکن اللہ کا شکر ہے ایک سسٹمیٹک وے سے ہم نے موو کیا تھا، اور ایک میرٹ لسٹ بنی ہوئی تھی، اس میرٹ لسٹ کے ذریعے ہم لوگوں کو واپس بھیجا کرتے تھے۔ ساتھ میں ہم نے کچھ کوٹا رکھا ہوا تھا کہ جی یہ ہم نے 15% رکھا ہوا میڈیکل ایمرجنسیز کے لیے، 5 to 10% ہم نے رکھا ہوا دوسری ایمرجنسیز کے لیے، اور وہ ایمرجنسیز یہ ہوتی تھیں جن کے پیارے ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی وہاں پر یہاں پر۔ اس کے علاوہ 5 to 10% ہم ان لوگوں کو بھیجتے تھے جن کی ڈیتھ باڈیز یہاں سے جاتی تھیں، ان کے ڈیتھ باڈی ایسکورٹس ہوتے تھے ساتھ، کہ فیملی کے کسی ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کی پوری فیملی، ان کو بھی ہم نے اسی جہاز میں واپس بھیجنا ہوتا تھا، یا پھر کسی کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو پھر اس کی فیملی پوری جاتی تھی، عزیز و اقارب جاتے تھے۔ تو اس طریقے سے ہم نے ٹوٹل کرا کے تقریباً 30 سے 32,000 لوگ جو ہے ہم PIA کے ذریعے پاکستان بھجوا چکے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اور اس میں جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جی میڈیا کا بڑا اچھا کردار رہا ہے، پاکستانی میڈیا کا بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا ہے، ہمارا پورا ساتھ دیا ہے، ان کا بھی شکریہ، اور UAE حکومت کا بھی شکریہ ہے جو کہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہی ہے۔